بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے اذن سے عالم اسلام آج رمضان المبارک میں داخل ہو رہا ہے، اور آج کا چاند جو طلوع ہوگا وہ یقیناً انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند ہی ہوگا، اور ہم آج پہلی تراویح اور صبح روزہ رکھیں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک جو رب تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا، اس کی عطا کا، اس کے کرم کا، اس کے فیض کا، اس کی عنایت کا پیغام لے کر آتا ہے، اور یقیناً مسلمان اس مہینے میں صوم، صلاۃ، ذکر، اذکار، تسبیحات، اوراد، تحلیل، تسبیح، تحمید، تکبیر کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور تقوی کی خیرات کو سمیٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک خاص امر جس کا جائزہ اور جس پر غور ہمیں لازم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک شہر قرآن ہے، یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ 30 دن کے ایام معدودات، یہ جو گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کی جو مؤمنین کے ساتھ نسبت ہے اس کو اور زیادہ پختہ اور قائم اور دائم رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بلا شبہ رمضان اور قرآن دونوں آپس میں لازم و ملزوم حیثیت رکھتے ہیں۔ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں رب تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ھدی للناس، اور وہ قرآن کریم جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے نور ہے، لوگوں کے لیے ایک جامع نظام ہے اور زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بیان کیا گیا جس میں دونوں جہانوں کی نجات ہے۔ آگے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیہ کریمہ بتلا رہی ہے کہ رمضان اور قرآن دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جو ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی قرآن کریم کے ساتھ مومنین کا تعلق ہے، ان کا ربط اور ان کی نسبت ہے، اور اس کی تلاوت، اس کا فہم، اس کا تدبر اور اس کی تبلیغ اور اس پر عمل، یہ اور زیادہ مومنین کے لیے رغبت کا، ان کے شوق کا، اور جو ذمہ داری ہے وہ مومنین اس کو احسن طریقے سے بجا لاتے۔ ناظرین کرام، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اور ہمارا معاشرہ اس قدر غفلت کا شکار ہو گیا کہ ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ذکر، اذکار، تسبیحات، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، رات کو تراویح بھی ادا کر لیتے ہیں، مگر قرآن کریم جو ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ فہم کا، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے تھے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے تھے؟ گویا قرآن کریم آیا ہی اس لیے ہے، عقل کے لیے، شعور کے لیے، فہم کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تاکہ ہماری زندگی میں حقیقی بدلاؤ اور انقلاب آ جائے اور ہم اللہ کے بندے بن کر اور زندگی میں اس کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن کر زندگی گزار سکے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ایسا نہیں ہوتا۔ افطار کا، سحر کا اور جملہ معاملات جو رمضان کے ہیں وہ شد و مد سے جاری رہتے ہیں، مگر قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے تو وہ اس کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتا، اگر کوئی ترجمہ تک پہنچا ہے تو اس کی تفسیر، اس کے معنی اور مفاہیم تک نہیں جاتا، اور اگر وہاں تک جاتا ہے
پڑھنے میں فہم تک، اور پھر وہ اس کے عمل تک نہیں جاتا. اگر وہ عمل تک جاتا ہے تو اس کے پیغام کو اور اس کی تبلیغ کو اور اس کی ترویج کو کرنے کے لیے اٹھ کھڑا نہیں ہوتا. گویا اس قرآن کریم کے یہ ٹوٹل پیکج رب تعالیٰ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا ہے، ہمیں ویسے ہی اس کو فالو کرنا چاہیے. رمضان اور قرآن، یہ 30 دن جو روزہ رکھیں گے ہم، اور ان 30 دنوں میں جو ہم تراویح ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کے معمول کو اپنائیں گے، اس کے تعلق کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندے کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا ای رب، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اپنے اس بندے کو دن کے وقت طعام سے، کھانے سے اور جائز شہوات سے روک کے رکھا. فشفعنی فیہ، پس اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے. یقول القرآن، قرآن کریم کہے گا ای رب، اے میرے رب، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس بندے کو رات کو اس کو نیند سے روک کے رکھا. یہ رات کو قیام اللیل میں کھڑا تھا، تراویح میں کھڑا تھا، تیری قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی آیات کو سماعت کر رہا تھا. فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. فیشفعان، پس سیام اور قرآن، روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. رواہ احمد والحاکم، امام حاکم اور احمد نے اس کو روایت کی حدیث پاک. ناظرین کرام، اس لیے جہاں ہم روزہ رکھیں گے 30 دن اور اہل ایمان روزے کے ساتھ تقوی کے نور کو پائیں گے، وہیں لازم ہے کہ روزے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا فہم، اس کا تدبر اور اس میں تعقل، اور پھر اس پر عمل، اور پھر اس کی تبلیغ، ان ساری چیزوں کو اس کے جملہ حقوق کی کما حق ہو ادائیگی کے ساتھ ہمیں بجا لانا ہوگا. اور جب تک ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سیکھیں گے نہیں، آج ہم گرد و نواح میں دیکھتے ہیں تو ناظرین کرام، افسوس صد افسوس، شرم سے سر ڈوب جاتا ہے اور شرم سے سر جھک جاتا ہے. وہ یہ کہ کثیر لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اور وہ لہن جلی اور لہن خفی کا ایسا ان کے تلاوت میں اس کا مظہر ہوتا ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غور اور فکر اور جھنجھوڑتے ہوئے اور بیدار کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کہ مومن بندہ تب تک کردار میں وہ صفات الہیہ کا رنگ نہیں اپنا سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا عکس اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے چال چلن میں، اس کے معاملات میں رونما اور ظاہر نہیں ہو سکتا، اور اس کے کردار کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں قائم کرتا، اور اس کے معنی میں، اس کے مفاہیم میں، اور اس کو اپنی ذات پر عمل کرنے میں اور اپلائی کرنے میں جب تک وہ غوطہ زن نہیں ہوتا، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. اور ایک اور بات ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان نسل کو، دانشوروں کو، طالب علموں کو، اساتذہ کو اور اس امت کو یہ سمجھا دی کہ جب تک قرآن کریم کو ایسے نہیں پڑھا جا سکتا، اور جب تک مومن کا تعلق قرآن سے ایسے نہیں جڑ جاتا کہ قرآن کریم کو وہ ایسے سمجھے، ایسے اس کو وصول کرے، ایسے اس کا ریسیور بن جائے،
کہ اس کے اپنے من میں وہ قرآن اتر رہا ہے اور وہ اس کو ہضم کرتا جائے، اس کو اپنے عمل میں ڈالتا جائے، اور اس کے ایک ایک معنی کو، اس کے اسرار کو، اس کے ایک ایک مفاہیم کو سمجھتا چلا جائے۔ گھرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، کوئی بڑے سے بڑا دانشور، فلسفی، مفسر، محدث، فقیہ، جو کوئی بھی ہو، جب تک وہ قرآن کریم کو اس کے جیسا ڈیمانڈ اور حق ہے ویسے نہیں پڑھتا، یا ویسے عمل نہیں کرتا، یا ویسے اس میں غوطہ زن نہیں ہوتا، جس طرح الذین آتیناہم یتلونہ حق تلاوت، یتلون کتاب اللہ حق تلاوت، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت اولئک یؤمنون بہ۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس شعر کے ساتھ آج کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر آئیں۔ اللہ رب العزت سے یہ عہد کرتے ہیں، یا رب العالمین اس رمضان مبارک میں انشاءاللہ اپنی بساط پر اور تیری دی گئی توفیق سے قرآن کریم کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کے پیغام کو عام کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔